ستارے گر بتا دیتے سفر کتنا کٹھن ہوگا، پیالے شہد کے پیتے تلخ ایام سے پہلے، یہ ہم جو لکھتے رہتے ہیں ہماری آپ بیتی ہے کہ دکھ تحریر کب ہوتے کسی الہام سے پہلے۔ عجیب سی کٹھن، عجیب سی بے چینی نے کل سے علیحدہ کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ احتساب کا لسم، اس کی کھلی باہیں، اف وہ کیوں گھبراہٹ میں اس کی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ اندر کی طرف نہ گئی تو صبح والی حرکت سے دل میں جتنی بے چینی اور شرمندگی رہ سکتی تھی رہی۔ صبح وہ شاور لے کر باہر آئی تو اوپر کوئی تھا نہیں۔ ابو امی نیچے کے پورشن میں گئے ہوئے تھے، وہ بھی نیچے آ گئی اور سیدھی کچن میں جاتے ہوئے تائی امی کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے لاڈ سے بولی، مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے۔ تائی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، سرخ آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ حیا کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی اماں، رات پڑھتی رہی ہوں اس لیے نیند نہ آئی ٹھیک سے، سر میں درد ہے، یہ کہہ کر انائزہ نظریں چرا گئی۔ ارے آگ لگی ایسی پڑھائی کو، منحوس مارو نے کتنی کتنی مشکل کتابیں دی ہیں۔ ہائے میرا بچہ، یہ کہہ کر تائی امی نے ماتھا چوما۔ عین اسی وقت احتساب کچن میں سے آیا اور گلا کھنکار کر اپنے موجودگی کا احساس دلایا۔ انائزہ نے بڑی رکھائی سے منہ موڑا اور اسٹول کھینچ کر وہیں سلیپ کر ناشتہ کرنے لگی۔ امی کدھر ہیں تائی امی؟ بیٹا وہ انسا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے بلایا، تمہیں تو پتہ ہے نا آج کل وہ فارغ ہونے والی ہے۔ ارے ہاں، ہماری بیبی آنے والا ہے، جیا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ فریج کا جائزہ لیتا احتسام اس کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، ہمارا نہیں، انسا اور ہارون کا۔ علیحدہ کے گڑبڑ کی گئی، اسے لگا جیسے نوالا حلق میں پھنس گیا ہو۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور کچن سے باہر نکل آئی۔ سامی شرم کرو، بدتمیز بچی گھبرا گئی۔ امی نے کیا کہا؟ اس نے معصوم بننے کی ایکٹنگ کی اور ہنسنے لگا۔ اور حیا کے پیچھے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ ارے سامی، حمزہ اور آج فوزیہ آ رہے ہیں اسلام آباد سے شام کو، تایا ابو نے فون بند کرتے ہوئے بتایا۔ چلو جی ہم تو گئے اب، حمزہ بولا۔ عمران خان کی حلف برداری کی تقریب جاری تھی جب ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے۔ انائزہ تایا ابو کے پاس فرش پر فلور کشن پر بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ سیاست کے بارے میں بھی اپنی رائے دینے لگی اور احتسام بڑے دھیان سے سننے لگا۔ تایا ابو، جب میں کسی غریب بچوں کو اور عورتوں کو دیکھتی ہوں نا، جو سڑکوں پر کوڑا چنتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، جن کے پاس جوتے نہیں ہوتے پہننے کے لیے، جن کا بچپن کسی فرمائش، کسی لاڈ کے بغیر گزرا ہوتا ہے، مزدوروں کو جو سارا دن محنت کرتے ہیں پھر بھی پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتے، آرام نہیں ملتا، تب میرا دل چاہتا ہے کہ سب سیاستدانوں کو لائن میں کھڑا کر کے مار دوں۔ اب امید ہے کہ غریبوں کا بھی کچھ سوچا جائے گا۔ بیٹا اللہ کرے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، تم چھوڑو یہ باتیں، دیکھو مخالفین کے چہرے۔ حمزہ نے کہا، ہاں ہاں واہ، جیسے پھپھو کا بنتا ہے اکثر۔ حیا بول کر خود ہنسنے لگی۔ دیکھ لیں تایا ابو، میں نے بولا تھا نا کہ اس بار خان وزیر اعظم ہوگا، مان جائیں مجھے۔ تایا ابو مسکرائے۔ حمزہ بولا، ہاں جی، جیسی تیسی جیا علی خان تالپوری، ماہر فلکیات و ماہر پیشن گوئی، تمیز سے اچھا، زیادہ ٹر نہ کرو۔ انائزہ نے کشن کھینچ کر مارا، حمزہ پیچھے ہٹ گیا اور ٹھاٹ احتسام کے منہ پر لگا۔ حمزہ شرارت سے ہنسا اور احتسام کے غصے کے تاثرات دیکھ کر بولا، کشن لوہے کا نہیں تھا بھائی، ریلیکس۔ جیا کو جیسے ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ کشن نہیں، جیسے پتھر احتسام کو مارا ہو، یہ سوچ کر وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور زوہا کے روم میں چلی گئی۔ بابا میں سوچ رہا ہوں چاچو ساتھ شو روم جایا کروں، گھر بیٹھ بیٹھ کر بور ہو گیا ہوں۔ میں بھی کہنے ہی والا تھا بیٹا، اب تم آ گئے ہو تو تم کو ہی یہ ساری ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے۔ تمہارے چاچو نے بہت محنت کی، ہمیشہ کئی کاروبار شروع کیے کہ چھوڑے، نقصان اٹھایا، میرے حصے کا بھی سر کھپایا انہوں نے تمہارے ہوتے، اب بھی تو ہم بوڑھے ہی ٹینشنز دیکھیں۔
ابتسام دل ہی دل میں شرمندہ ہوا اور چھوٹی چھوٹی کاروباری باتیں، نئے بزنس کا آئیڈیا، حمزہ کی اسٹڈیز، سب پر تفصیلی بحث چل نکلی۔ پھپھو نے جب سے سنا تھا ابتسام کے آنے کا، وہ آج آ پائی تھیں۔ ان دونوں بیٹیاں، ہاوا اور جویریہ بھی، اور طلحہ بھی تھا۔ طلحہ ایک شوخ مزاج کا غیر سنجیدہ سا بندہ تھا۔ اس کی باتیں اور انداز بڑے بے باک اور ذو معنی تھے، خاص طور پر لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے۔ ابتسام نے حمزہ کو سرزنش کی کہ وہ اسے اس کی حد میں رکھے، کیونکہ جب سے زویا علیزے بہت بے تکلف ہیں اس سے۔ حائضہ اور جویریہ بھی خاص ماڈرن تھیں، ہادیہ موڈ سے، جبکہ جویریہ بہت فرینک لڑکی تھی جو ابتسام پر شاید فدا ہو گئی تھی، یا پھر اسے پلان تھا کہ فدا ہونا ہے لاہور آ کر۔ بار بار بیٹیوں کی تعریف، اس کے سگڑاپے، سلائی کڑھائی، کھانے پکانے وغیرہ وغیرہ۔ کھانے تایا ابا کے پورشن میں کھایا۔ پھپھو جویریہ سے، ارے سامی کو پانی دو، یہ ڈش آگے کرو، وہ سویٹ ڈش دو۔ پھپھو بس جویریہ کو سامی کے آگے کر رہی تھیں۔ ابا نے نوٹ کیا، ارے احمد بھائی، عمر بھائی، جب جیا نے سامی کو انکار کر دیا ہے تو طلحہ کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے آپ لوگ؟ رات پھپھو نے دونوں بھائیوں کے ساتھ بحث میں مصروف تھیں۔ ابو نے وقت مانگا سوچنے کے لیے، اور تایا ابو نے خاموشی مناسب سمجھی۔ رات زویا اوپر جیا کے روم میں سونے آئی، کیونکہ اس کا روم پھپھو لوگوں کو دیا گیا تھا۔ یار زویا، پھپھو کتنے ہفتوں کے لیے آئی ہیں؟ تو نے دیکھا ان کا سامان؟ علیزے نے زوہا سے پوچھا۔ یار جتنی دیر کے لیے بھی آئی ہیں، ہماری تو شامت ہی آئی رہنی ہے۔ امی اور چچی ان کی باتوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہر صورت سوگڑ ثابت کر کے چھوڑیں گی۔ زوہا نے ہینڈ فری کان میں سے ہٹاتے ہوئے بڑے ہی سنجیدہ منہ بنا کر کہا۔ جیا کی ہنسی نکل گئی۔ یار جویریہ بھی کمال کی ہے ویسے، یاد نہیں جب پچھلی بار یہ آئی تھی تو اپنے کٹے بال ہلا ہلا کر کیسے کر رہی تھی، جیسے جس کسی میں جن آ جائے اور وہ دھمال کے موڈ میں ہو۔ جیا بولنے کے ساتھ ہی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ زوہا کا بھی برا حال تھا، ہنس ہنس کر۔ بس کرو جیا، اتنا نہ ہنسو، تمہاری متوقع نن بھی ہو سکتی ہے جویریہ۔ کیا بکواس ہے! ظاہر ہے جب سامی بھائی جیسے ڈیسنٹ بندے کو ریجیکٹ کرو گی تو پھپھو کا گھر ہی بچنا ہے تمہارے لیے۔ زوہا نے بات نشانے پر لگائی اور جیا کے پرسکون تاثرات پر دل ہی دل میں افسوس کیا۔ پیارا سا گول گمتا سا ہے بیبی آ چکا ہے، سب اس میں مصروف تھے۔ امی انسا کے گھر کچھ دن رکیں اور تائی اماں انسا اور بچے کے لیے شاپنگ کرتی رہیں۔ ارے عذرا بھابھی، بہت قربانیاں دی آپ نے، ورنہ شگفتہ کو کیا پتہ خاندان میں کیسے رہتے ہیں۔ یہ معصوم بن کر ہمیشہ آگے گئی، مہمانداریوں سے بچی رہی، آپ نے ہی سارا گھر سنبھالا، ہر غمی خوشی میں آگے آگے رہیں۔ سچ میں مجھے تو شگفتہ ایک آنکھ نہیں بھاتی، اب نانی وہ بنی ہیں اور فکریں آپ کو پڑی ہوئی ہیں۔ تائی اماں نے تعصب سے فوزیہ کو دیکھا اور بات کا اندازہ لگا کر چپ ہو گئیں۔ فوزیہ، تم یہ سب باتیں چھوڑو، دیکھو یہ جوڑے کیسے ہیں انسا کے سسرال والوں کے لیے، اور یہ بچے کی چیزیں۔ پھپھو بات بدلنے پر تلملائیں اور سب کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ انوشا آپی بھی آئی ہوئی تھیں، گھر میں رونق اور چہل پہل تھی۔ سامی، کیا ہو گیا؟ اتنی اسموکنگ کیوں؟ اپنے دشمن بنے ہوئے ہو؟ انوشا کی بات پر ابتسام جیا کے رویے اور اپنی فیلنگز سب بتاتا گیا۔ آپی، میں اسے منا لیتا اگر آپ اب تک یہ فوزیہ پھپھو کا آنا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ویسے تو کچھ نہیں ہونا تھا، مگر آپ لوگ کو تماشا لگانا ہے سامی، مگر اللہ بہتر کرے گا، فکر نہ کرو۔ پھپھو کی خفیہ میٹنگز ابو اور امی کے ساتھ بہت ہونے لگی ہیں، بار بار احساس دلاتی ہیں کہ آپ لوگوں کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ احمد بھائی نے جان کر ابتسام کو پاکستان بلایا ہے، اور وہ آپ کا داماد بن کر شو روم لے اڑے گا، اور باقی جائیداد بھی ان کی ہوگی۔
ذرا سوچیں عمر بھائی، ایک لڑکا جو خود سرے سے جس کا آپ کی پھولوں سی بیٹی کا دل توڑا، آپ کا مان توڑا، وہ جس کی نے پلٹ کر کبھی معافی نہیں مانگی، وہ اچانک کیوں آیا؟ اور یہ عذرا بہت تیز ہے، اس نے کان بھرے احمد بھائی کے کہ جائیداد ہاتھ سے نہ نکلے، سازش ہو رہی ہے، سازشی آنکھیں کھولیں، جیا کا فیصلہ خود کریں۔ عمر کمال صاحب اپنے بڑے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے، مگر یہاں آ کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ شگفتہ بیگم بھی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ تائی اماں، تائی ابا، انوشا سر جوڑے فوزیہ پھپھو کے رویے اور سازشی باتیں ڈسکس کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک دے کر ابو اندر آئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کوئی پلان تیار کر رہی ہے۔ ابو مسکرائے تو تایا جان کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ پھر ابو نے بھی فوزیہ سے ہوئی باتیں بتائیں اور یہ طے ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے اس گھر کا اتفاق نہیں ٹوٹ سکتا۔ انوشا آپی کا کہنا تھا جیا اور سامی کا نکاح کر دیں، ورنہ جیا کی زندگی کے ساتھ ابتسام کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ سمجھتے ہیں اب مل کر ابو نے کہا انوشا تم ابھی سمجھاؤ تاکہ جمعے کو منگنی کر دی جائے، اس طرح فوزیہ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ جیا ادھر آؤ، میں نے بات کرنی ہے۔ آپی نے بلایا۔ جیا کو آپ پاس بٹھا کر وہ زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے لگیں۔ پھپھو نے امی اور چچی کو کتنا ٹف ٹائم دیا ہے، کیا جیا ایسے ماحول میں رہ پاؤ گی؟ دیکھو گڑیا، محبت بار بار دستخط نہیں دیتی، ابتسام تمہارے لیے آیا ہے، وہ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تمہارے رویے سے، اسے اپنا لو، اب مانو اس سے بہت تمہیں کوئی بہتر ہم سفر نہیں مل سکتا، یہ ضد نقصان پہنچائے گی تم کو بھی اور سامی کو بھی۔ بس کرو اب شادی کرو اور روز سامی سے بدلہ لیتی رہنا۔ آپی کی بات پر جیا کسمسائی۔ دیکھو میرا پیارا سا بھائی کتنا جلتا کڑتا رہتا ہے، تم نے دیکھا اس کی آنکھیں جیسے دائرے پڑے ہوئے ہیں، اسے اپنا لو جیا۔ آپی کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور جیا کے وجود میں دل نام کی چیز تڑپ گئی۔ وہ بے چینی سے چلتی ہوئی ابتسام کے روم کی طرف آئی۔ عجیب جھجک تھی، وہ بہت دیر دروازے کے پاس کھڑی سوچتی رہی کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ انوشا آپی کی باتیں سوچتی وہ لان میں آ گئی۔ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، وہ ابتسام سے بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ میں ناراض نہیں ہوں، میں تو پہلے دن سے ہی مانی ہوئی تھی۔ وہ چلتے چلتے ابتسام کے روم کی کھڑکی کی طرف آئی جو لان کی طرف کھلتی تھی۔ اندر کے منظر پر حیران ہوتی آگے بڑی ابتسام، لیپ ٹاپ گود میں رکھے کسی ماڈل سی لڑکی جس کی سلیو لیس شرٹ اور ڈیپ گلا پہنا ہوا تھا، ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ ابتسام کی کمر کھڑکی کی طرف تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے بہت بے تکلف دوست ہوں۔ شک، حسد، جلن، کیا کچھ نہیں تھا جیا نے محسوس کیا، اور پھر سے ابتسام کے لیے نفرت محسوس کرتی اپنے روم میں آ گئی۔ جل جل کر کڑ کڑ کر کہ رات گزری، سب کزن لان میں گپے لگا رہے تھے، ابتسام چپ چاپ سا تھا۔ جویریہ کے سوالوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی، مگر صرف اس لیے بیٹھا رہا کہ علیزے طلحہ کے پاس بیٹھ کر بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ایک جلن کا ایک احساس چھایا ہوا تھا، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد علیزے کو دیکھتا رہتا، پھر نظریں پھیر لیتا۔ آج جیا کو میری نظروں کی تپش کیوں نہ محسوس ہو رہی؟ اس نے ایک بار بھی مجھے نہ دیکھا، اسے کب میرے جذبات کا اندازہ ہوگا؟ سوچتے سوچتے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور لان میں ٹہلنے لگا۔ جویریہ اس کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ ابتسام کا دل چاہا اسے اٹھا کے کہیں دور پھینکائے۔ ابتسام نے دیکھا کہ جیا نے ہنستے ہوئے طلحہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس کا دوپٹہ کندھے سے پھسل گیا۔ طلحہ بڑے غور سے جیا کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیا تیزی سے اس کے پاس آ کے جیا کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بازو سے کھینچ کر جھنجھوڑ کر بولا، مجھے جلانے کے لیے اتنا گر رہی ہو کہ تمہیں اپنی انسانیت کا بھی احساس نہیں ہے؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹو مچ! میں کس حق سے تم مجھے ہاتھ لگایا؟ آپ کی اتنی ہمت! اس زوردار تماچے نے اس کے الفاظ بھی مکمل نہ ہونے دیے۔ ابتسام کے تھپڑ سے اس کی آنکھوں کے سامنے دن میں تارے ناچ گئے۔ زوہا نے سرشار سی کھڑی جیا کو بازوؤں سے پکڑا اور اندر لے گئی۔ پیچھے پیچھے حاویہ اور جویریہ بھی گئیں۔ سامی بھائی کیا ہو گیا؟ پلیز ریلیکس۔ حمزہ نے جلدی سے طلحہ کے آگے آ کر ابتسام سے کہا
کہیں وہ طلحہ کو بھی کچھ نہ کہہ دے، نیا مسئلہ بن جائے گا۔ ساتھ ہی طلحہ کو اشارہ کیا اٹھنے کا اور اس کو اندر لے گیا۔ ابتسام نے کرسی کو ٹھوکر ماری اور گاڑی کی چابی اٹھا کر چلا گیا۔ سب گھر والے لاؤنج میں جمع تھے، ابو چاچو پریشان، امی اور تائی اماں زوہا انوشا جیا کو چپ کروا رہے تھے، پھپھو مطمئن سی تھیں اور دل میں خوش تھیں اور اب بھائیوں کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھیں۔ حمزہ نے ابتسام کو کال کی، جلدی گھر آنے کو کہا۔ جب ابتسام آیا تو ابتسام کی سرخ چہرہ، انگارے آنکھیں دیکھ کر تائی اماں کی پریشانی بڑھ گئی۔ برخوردار، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری جیا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تایا گرجدار آواز سے بولنا شروع ہوئے۔ بہت بولے، بہت ڈانٹا۔ ابتسام سر جھکا کر سنتا رہا، پھر جیا کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک درد کی لہر دل میں محسوس کی۔ روئی روئی سوجی ہوئی آنکھیں، اف، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سب بولنے لگے، کوئی ڈانٹ رہا تھا، کوئی طنز کر رہا تھا، ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابتسام نے چاچو کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سب سن رہے تھے اور کہا، چاچو ابھی اسی وقت میرا نکاح کروا دیں جیا سے، بس بہت ہو گیا ہے، بہت ڈرامے دیکھ لیے میں نے، اور جس کو اعتراض ہے وہ بولے، میں جواب دوں گا۔ چاچو نے ابا کی طرف دیکھا اور دونوں ہنس پڑے۔ ماحول یکدم بدل گیا۔ جیا کو کرنٹ لگا اور روتی ہوئی بولی، ابو اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ چاچو آپ وہاں ہوتے تو کہتے، بالکل ٹھیک کیا۔ ابتسام بولا، یہ مجھے شروع سے مارتا آیا ہے، یہ اس نے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ مجھے مارتا رہے، یہ ذہنی مریض ہے۔ جیا صحیح کہہ رہی ہے سامی، اور سامی تم نے صرف ایک تھپڑ کیوں مارا؟ ابو غصے سے بولے۔ جیا حیران، پریشان اور صدمے کی کیفیت میں آ گئی۔ حمزہ تیاری کرو، شام کو نکاح ہے، ان دونوں کا غضب خدا کا سب کو پریشان کر رکھا ہے، اور فوزیہ تم بہتر ہے جانے کی تیاری کرو، واپسی میں نہیں چاہتا کہ تم مزید یہاں رہو۔ تایا ابا بھی بولے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی سادہ سی، بغیر کسی آرائش کے، کسی پتلے کی طرح سپٹ چہرہ لیے جیا ابتسام کے روم میں بیٹھی تھی، بالکل چپ، خالی ذہن کے ساتھ۔ اس کے بڑوں نے اس کا مان توڑا، اب وہ کسی سے گلہ کرے؟ وہ دو آنسو اور گرے۔ ابتسام کمرے میں آیا اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اس کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تو جیا بے حس و حرکت بیٹھی رہی، پھر اس کی نظروں کو محسوس کرتی ہوئی ہولے ہولے گھبراتی ہوئی ابتسام فدا ہوا ہو جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جیا کی دھڑکن بڑھنے لگی تو ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھنے لگی۔ جیا تم پزل نہیں ہوگی، اگنور کرو اس اکڑو سڑو کو، کیونکہ اف، یہ آنکھیں نہیں، سوچنا نہیں۔ جیا گھر کی چھت پر کوا ہوگا اس کا، سوچ لو۔ ابتسام بولتا گیا اور جیا نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ سب اسے کیسے پتا؟ اس نے سوچا۔ ابتسام نے جیب سے اس کی تحریر نکال کر اسے دکھائی۔ جیا شرمندہ بیٹھی رہی۔ اب تو معاف کر دو نا، کچھ تو بولو، دیکھو میں کان پکڑتا ہوں۔ ابتسام نے کان پکڑ کے چہرہ اس کے سامنے کیا۔ جیا کی ہنسی نکل گئی، مصنوعی غصے سے بولی، آپ نے مجھے مارا، اس اب آرام سے بھی کہہ سکتے تھے نا، میں تو آپ کو جلا رہی تھی۔ آپ کی اس لڑکی سے اسکائپ پر باتیں، بے تکلفی، مجھے جتنی جلن ہو رہی تھی، آپ نے سوچا، ارے وہ یار، وہ تو بس کلیگ تھی اور اچھی دوست، اس کو تمہارا پتہ ہے، اف، وہ تو تم تھی کھڑکی میں، مجھے شک سا ہو رہا تھا کہ تم نے سایہ دیکھا ہے۔ ابتسام نے یہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا جسے اس نے سختی سے چھڑایا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا۔ ابتسام نے پھر ہاتھ پکڑا اور ہنستے ہوئے اس کو منہ دکھائی کی ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے بولا، تمہارا علاج ہی تھپڑ تھا، بچپن سے کھاتی آئی ہو، عادت ہو جاتی ہے نا۔ جیا ہنس دی اور ناراضگی اور اداسی ختم ہو گئی۔ وہ اس کے لیے اپنی فیلنگز بتاتا رہا اور وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ ابتسام جیسا ہمسفر ملا۔ کہانی کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔